Assalamu alaikum dear students. Today we will read one of the topic of English book of class 8th, and here we are reading the lesson chapter number 4, that is, for God's sake hold thy tongue. Dear students, we discuss in the first lecture about the backbiting that are talking here in this lesson. Dear students, as we understand or we become familiar that different religions perspective or views about the backbiting, and first of all, we in the first lecture we read about the sayings of Quran and Prophet Muhammad, peace be upon him, towards the backbiting. Now we will read ahead, and this is the last para of this page number 26 of this lesson, and we will start. You will open your book on page number 26, chapter number 4, for God's sake hold thy tongue. Now let us begin to read, and you will carefully listen these lines. However, it is not only Islam which denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. For instance, the Bible says, "For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body." James 3:2. The Gita says, freedom from fear, purity of heart, perseverance in pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all beings, freedom from avarice, or his who is born to go godlike endowments, ostentation, pride, or irs, who is born to demonic endowments. Chapter 106. Likewise, the Guru Granth Sahib says, the slanderer carries the great burden of sins. Without payment, he carries loads. So these are the lines which we will discuss today. And first of all, we will discuss on the viewpoint of Bible about the backbiting. Dear students, not only Islam prohibited backbiting, but the other religions also prohibited from this evil. Dear students, Bible says about the backbiting, this is verses of Bible, for we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body. So in these verses, Bible clearly declared, ordered,
that we all stumble in many ways. And if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body. The man who is stable in what he says, he stumble what he says and he do what he says, he is the perfect man. In Quran, there is also one of the verses in Surah Saf, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi ma la taf'alun. یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہی بات کہو جو آپ کر سکتے ہو، اور ایسی بات مت کرو جو آپ نہیں کر سکتے ہو. تو اگر آپ ایسا کرو گے تو اللہ کے نزدیک وہ بہت بری بات ہے. اسی طرح سے یہاں پر بائبل بھی یہی کہتا ہے کہ ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور وہی کرنا ہے جو ہم باتیں کرتے ہیں ان پر عمل کرنا ہے، وہی کرنا ہے. اینڈ the Gita also says freedom from fear, purity of heart, perseverance in pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion of for all beings, freedom from avarice, or his who is born to God-like endowments, ostentation, pride, or Eros who is born to demonic endowments. That means Gita in these verses clearly says that we have to remain free. We enjoy freedom. We should have free from fear. We should have purify our hearts and mind, and we should preserve knowledge, and we should free ourselves from the habit of backbiting. There is the quoted words that is indicating in these verses. We should have ourselves free from the habit of backbiting. So that means Gita also clearly says that we should prohibited from the evil that is known as backbiting. Likewise, Guru Granth Sahib also says the slanderer carries the great burden of sins. Without payment he carries loads. That means that a man, he has already a burden of sins, but instead of avoid these sins, these evils, instead of avoid these evils, he carries more loads. So it means that we should avoid backbiting. Not only backbiting, we should avoid all evils and should follow the path of God, should follow the path of righteousness. This is also says in the Guru Granth Sahib, that is the holy book of Sikh believers. So it means that Islam, Christianity, Hinduism, Sikhism, all prohibited us from backbiting. So we should avoid backbiting. It is one of the worst evil in the world.
we should avoid this evil. تو اس طرح سے بچو، آپ نے دیکھا کہ ہر مذہب اس کے بارے میں ہمیں منع کرتا ہے. بیک بائٹنگ یعنی غیبت سے ہمیں پرہیز کرنے کو کہتے ہیں، اس سے دور رہنے کو کہتے ہیں. چاہے وہ اسلام ہو، اسلام بھی ہمیں اس سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے، ہمارا اللہ بھی کہتا ہے قرآن کے ذریعے، اور ہمارا آقا بھی کہتے ہیں. اسی طرح سے جو دوسرے مذاہب ہیں جن میں کرسچنٹی ہے، جن کی ہولی بک بائبل ہے، اس میں بھی لکھا گیا ہے، اس کے ورڈنگ بھی یہاں پر کوٹڈ کیے ہوئے ہیں. وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں بیڈ بائٹنگ سے پرہیز کرنا چاہے، اور اس سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے دوسرا ہندوازم کی ایک کتاب ہولی بک ہے گیتا، اس میں بھی اس کے ورسز بھی یہاں پر کوٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں بیک بائٹنگ سے دور رہنے کو کہتے ہیں. اسی طرح سے گرو گرنتھ صاحب جو کہ سکھ ریلیجن کی ایک ہولی بک ہے، اس میں بھی ہمیں بیک بائٹنگ اور باقی ایولز سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے. تو اس طرح سے ہر مذہب بیک بائٹنگ سے ہمیں دور رہنے کو کہتے ہیں، اور ہمیں اس سے پرہیز کرنے کو کہتے ہیں، ہمیں اس سے منع کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہے کہ بیک بائٹنگ ہم نہیں کریں گے، غیبت کسی کی غیبت نہیں کریں گے، اور اسے دوسروں کا دل دکھتا ہے، اور جب وہ راز فاش ہوتا ہے تو دوسرے کا دل دکھتا ہے، اور اس سے ہمیں اس دل سے ہمارے لیے بد دعائیں بھی نکل سکتی ہیں، اور ہمیں اللہ کے وہاں بھی رسوائی ہوگی، اور اس طرح سے دنیا و آخرت دونوں میں ہمارے لیے نقصان ہے. تو ہمیں چاہیں کہ ان سے پرہیز کریں. تو آج ہم اتنا ہی کہیں گے، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. تو اگلے کلاس میں ہم اور اس کا ذکر کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.